بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ روز بڑا ایونٹ فل تھا اور خاص طور پہ دو خبریں جو ہیں وہ بہت اہم تھیں جنہوں نے میڈیا کو اور اوور آل سوشل میڈیا کو فوکس کیے رکھا. ایک تو جسٹس عیسیٰ صاحب کا جو اختلافی نوٹ تھا جو پرائم منسٹر کے جو ترقیاتی اسکیمز کے متعلق جس خبر کے اوپر ایک سو موٹر نوٹس لیا گیا تھا اس کے اوپر جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تو اس کے متعلق اس فیصلے کے اوپر اختلافی نوٹ جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے آیا. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا ڈسکا میں جو الیکشن ہوئے اور وہاں پہ جس قسم کیا جو تماشا دیکھا گیا، جو بدماشی دیکھی گئی، جس قسم کا ایک جیسے وہ ٹیرر تھا اور اوپنلی یعنی کہ اسلحہ بردار گروہ جو ہیں وہ ہوائی فائرنگ کر کے اسلحہ لہراتے پورے شہر میں گھومتے رہے. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اس کے اوپر اپوزیشن کا کیا رسپانس ہے. تو اس میں بلکہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ اپنی ایک ٹاک میں کہ جو وہاں پہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور جو وہاں پہ خاص طور پہ الیکشن کمیشن کا عملہ تھا ان کے مطابق یہ جو بہت کچھ معاملات میں وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کا تعلق زمینی مخلوق سے نہیں تھا. سو انڈائریکٹلی انہوں نے خلائی مخلوق کی بات کی، اشارہ کیا کہ شاید وہ انوالو تھے. تو اب یہ مسئلہ جو ہے اور اس کا یہ اینگل اس پورے ایشو کا بڑا خطرناک ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس وقت بھی الیکشن اور بائی الیکشن صرف ایک حلقے کا بائی الیکشن تھا وہاں پہ، تو اگر وہاں پہ بھی اگر یہ بات درست ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی کہ زمینی مخلوق نہیں بلکہ کسی اور کے یہ کارستانی ہے تو جو کہ مبینہ طور پہ ان کا یہ ویو ہے، تو اگر یہ بات درست ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے جو رسپانس آیا اور جو پریس ریلیز ہوئی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. اس میں ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ظاہر ہے کل جو وہاں پہ تماشا ہوا، آپ دیکھیں کہ دھند کے نام کے اوپر کہ دھند کی وجہ سے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ رزلٹ لے کے الیکشن کمیشن وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان تک پہنچ نہیں سکے. دھند کی وجہ سے ان کے موبائل سے رابطہ ان سے ہونا ناممکن ہو گیا. تو یہ چیزیں پھر وہ جو وہاں پہ تشدد ہوا، وہاں پہ 2 افراد جہاں بحق ہو گئے اور یہ ساری چیزیں، اور پھر وہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کے پاس کچھ سول کپڑوں میں لوگ آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ الیکشن کمیشن کی گاڑی میں نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں وہ بیٹھ کے جائیں اور الیکشن ووٹ سمیت یعنی ان کو وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے، جس کے اوپر انہوں نے انکار کیا. تو ان پریزائڈنگ آفیسر کا کہنا تھا کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسپیشل برانچ کے، انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل برانچ کے لوگ تھے. سو واقعی میں یہ جو سارا یہ جو کیا دھرا تھا یہ اس میں اسپیشل برانچ کے لوگ جو کہ سول میں کپڑوں میں ہوتے ہیں وہ شامل تھے، یا پنجاب گورنمنٹ نے کسی اور کو استعمال کیا، یا جس طرح شک کا اظہار کیا گیا شاہد خاقان عباسی کی طرف سے کہ زمینی مخلوق نہیں یہ شاید خلائی مخلوق ہوگی. تو کیا واقعی یہ بات تھی؟ تو یہ اگرچہ کل جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پریس ریلیز ایشو کی گئی وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے اور وہ مطلب اس کی انڈیپینڈنس ایک طرح سے ظاہر ہوئی کہ اس نے کہا کہ کوئی بھی پنجاب کی انتظامیہ کا اعلیٰ افسر رابطے کے لیے اویلیبل ہی نہیں تھا. یہ بار بار مطلب فون کرتے رہے. ایون آپ دیکھیں کہ جب فون جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو دیٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ چیف سیکرٹری سے بات ہوئی، بعد میں وہ بھی غائب ہو گئے، باقی کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا. جبکہ آپ دیکھیں کہ ڈسکا کے کیا حالات تھے، کس قسم کی شکایات آ رہی تھیں، 2 افراد جہاں بھاگ ہو گئے، اور پھر یہ کہ جی رزلٹ پہنچ نہیں رہا تھا پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ افسر تک. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ابھی تو چلیں نتیجہ روک دیا گیا اور چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے
اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ ری پولنگ کرواتے ہیں، وہ 20 پولنگ اسٹیشن میں یا پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے. یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو ہے اینی اور ریزالو ہو ہی جائے گا. اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے تماشے کے پیچھے کون تھا. کیا وہ زمینی مطلب ہے کہ زمینی مخلوق تھی یا وہ خلائی مخلوق تھی، اور یہ اس چیز کو ڈٹرمن کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو سارا کچھ کیا گیا بڑے روڈ طریقے سے کیا گیا. اور جو پچھلے 4-5-6 مہینوں سے ہم جو سیاست دیکھتے رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے پی ڈی ایم اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک کنفرنٹیشن دیکھی، تو اس کے باوجود اگر یہ کام فرض کریں کہ خلائی مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ جی جہاں الیکشن کمیشن نے اتنی بات کی تو ان کو رسپانسبل جو ہیں، ان جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو اصل میں ان ماسک کرنا چاہیے، ان لوگوں کا چہرہ سامنے آنا چاہیے، تاکہ اگر یہ جھوٹ ہے کہ خلائی مخلوق اس میں شامل تھی، مطلب مبینہ طور پہ اگر شک کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. اور اگر یہ صرف سول کا تھا معاملہ تو وہ لوگ ان ماسک ہونے چاہیے. سو اس میں ایک ایمبیگوٹی ختم ہونی چاہیے، بیکاز یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ اس معاملے کو تاکہ یہ جو کھیل ہوتا ہے سارا، اس کھیل کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی کو جرأت کا ہر حال میں جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اگر یہ جو رسپانسبل لوگ ہیں ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جو بھی وہ کوئی ہوں، تو اگر یہ ایون اس کی کاسٹ کتنی ہی ہیوی الیکشن کمیشن کے لیے نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کے فیوچر کے لیے، الیکشنز کو بہتر ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. تو دوسرا جو جیسے عیسیٰ صاحب کی یہ جو نوٹ، وہ میں نے بھی پڑھا اس کو، وہ نوٹ بڑا سخت تھا، اور اس میں لگا ایسے پڑھ کے اس کو کہ جی لگا ایسے کیا، بلکہ بڑا ظاہر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے بہت سی چیزوں کو، جو ان کے اقدامات تھے یا ان کو کویشچن کیا. اور پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اوور آل مطلب ہے کہ جو ورکنگ ہے، ان کو لگا ایسے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے اس ڈائسینٹنگ نوٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا. اور اس کی وجہ انہوں نے بیسیکلی اسی کیس کے اوپر فوکس کر کے انہوں نے کہا کہ بیسیکلی تو 2 ممبر بینچ یہ سن رہا تھا کیس، لیکن اس سے انہوں نے کہا کہ ان کو آبجیکشن تھا کہ جس طریقے سے اس بینچ کو ختم کر کے ایک لارجر بینچ بنا کے تو اس کے سامنے جو پیش کیا گیا کیس، یہ تو ان کے اوپر ان کو اختلاف تھا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح. اچھا وہاں پہ ہو بھی گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس بینچ میں شامل تھا، لیکن جو دوسرے جج صاحب تھے، جسٹس باقر کا انہوں نے حوالہ دیا، جو پہلے والے بینچ میں 2 ممبر بینچ میں شامل تھے، ان کو اس بڑے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. اور پھر وہی بات کہ جی کس طریقے سے اس کی پروسیڈنگ چلی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر جو باعث کا الزام لگا، مطلب کہا گیا کہ جی آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ باعث کا کویشچن ریز نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر نہ اٹارنی جنرل نے ریز کیا نہ حکومت نے ریز کیا، تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بغیر باقی جتنے بھی ممبران بیٹھے تھے اس لارجر بینچ میں، جو ممبرز تھے جج حضرات، ان سے کسی سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے یہ بات کی اور اٹھ کے اس طرح کیس کو ختم کر کے وہاں سے چلے گئے. پھر اوپر سے انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ فیصلہ لکھا گیا تو نہ ان کے دستخط تھے، نہ ان کو دکھایا گیا، وہ جاری کر دیا گیا وہ میڈیا کو. اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے یہ لکھی، اور انہوں نے بلکہ جو بڑی اہم بات ہے، انہوں نے بلکہ کہا کہ اپنے اختلافی نوٹ میں ان کے مطابق یہ جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اسی کیس میں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی جو ساری باتیں تھی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب 2 ممبر بینچ کو تبدیل کر کے تو لارجر بینچ کے سامنے یہ کیس رکھ دیا گیا، بنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا، اور خط کا انہوں نے وہ خط وہاں پہ بھی ان کے ڈائسینٹنگ نوٹ میں بھی شامل تھا کہ یہ کیسے آپ نے کر دیا کہ 2 ممبر بینچ کے دوسرے جج صاحب بھی شامل نہیں ہیں، اور پھر آپ نے یہ اس طرح سے. تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے جو کہا کہ میں نے جب ایک اور نوٹ ان کا جو آلریڈی پبلک ہو چکا تھا پہلے ہی، کہ رجسٹرار کو لکھا کہ جی
مجھے فیصلہ دکھائے بغیر، میرے سگنیچرز کے بغیر یہ کیسے فیصلہ میڈیا کے پاس آ گیا، اور پھر وہاں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جس مسئلے کے اوپر فیصلہ آ گیا اس کا بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملا. سو جو اوور آل جو ان کا ایک نوٹ تھا، تو یہ سپریم کورٹ کی اپنی ورکنگ، اور ظاہر ہے چونکہ ایڈمنسٹریٹولی چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں تو ان کے متعلق جو انہوں نے کویشچنز ریز کیے یہ بڑے سیریس ہیں. اور اگر فرض کریں کہ اگر سپریم کورٹ کے ہمارے یہ حالات ہیں، اور جو کہ سب سے بڑی کورٹ ہے، تو باقی ملک کی عدالتوں کے کیا حالات ہوں گے. اگر ایک ون آف دا سینئر موسٹ ججز کو یہ شکایات ہیں سپریم کورٹ کی ورکنگ سے، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم تھیں کل کے جو بھی ایونٹس تھے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات آخر میں کرتا چلوں. پی ایس ایل کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل کا نیا ایڈیشن کا اناگریٹ ہوا، اور اس کی اناگریشن کی تقریب بڑی مجھے ذاتی طور پہ بڑی بیہودہ لگی، اور میری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکاز یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا، آپ دیکھیں جو ہمارا آئین کہتا ہے اور جو ہمارا دین کہتا ہے، ہمیں سب سے اہم جو ہمارا دین کہتا ہے، جو قرآن پاک اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں، اس کی آپ اگر ان کو آپ دیکھیں، اور پھر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو ریاست مدینہ کی بات جو کی جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایون جو سلیبس کے بارے میں بڑا اچھا وہ اقدام اٹھا رہے ہیں کہ جی اس میں قرآن و سنت کو شامل کیا جائے. اب مجھے بتائیں کہ اس بیک گراؤنڈ میں پی سی بی کی طرف سے اس بےہودگی کو دکھانا، اور وہ نہ صرف اناگریٹ کیا بلکہ تمام ٹی وی چینلز نے دکھایا. یہ چونکہ ایک ریاست کا ادارہ ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے، تو اس کی کیسے اجازت عمران خان صاحب دے سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اچھی طرف کا ہمارا سفر ہو، ہمارا سفر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اس معاشرے کو بھی اسی طرح ویسٹرنائز کرنا چاہ رہے ہیں جس میں بےہودگی، بے شرمی، جس میں حیا کا کوئی تعلق نہ ہو، جس میں بے حیائی، بے شرمی کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ اگر ایک حکومتی ادارے کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو، ریاست کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو ایز یوزول فواد چودھری صاحب نے جو بڑے سخت طریقے سے اور بڑے قابل اعتراض اس میں الفاظ بھی استعمال کیے. ہمیں تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب اس طرح آپ سے کوئی جھگڑے تو آپ نے یعنی اس کو بھی سلامتی کی آپ نے دعا دے کے تو اس سے بحث نہیں کرنی. سو میں اس قسم کے لوگوں سے تو خیر بحث نہیں کر سکتا ان معاملات کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ان چیزوں کے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے کہ آپ اگر ریاست مدینہ اور اسلام کی بات اس طرح سے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل ہم نے انشاءاللہ بنانا ہے پاکستان کی نئی نسل کے لیے، تو یہ سب کچھ کیوں دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے ادارے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کو ضرور ایکشن لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.